ہم شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ خاتون کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں نا، وہاں سے پھر بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، مسائل بنتے ہیں کم لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو کہ شادی کا پرپس جو ہے وہ کیا ہے۔ کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے راحت اور تسکین پائیں، وہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو راحت اور تسکین پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب، کافی ود ڈاکٹر طاہرہ رباب پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی ود ڈاکٹر طاہرہ رباب پوڈ کاسٹ میں ہم خاص طور پہ سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو نارملی لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، یا جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سا طوفان آ جانا ہے۔ بات کریں گے تو بات بنے گی، بات کریں گے تو مسائل کے حل بھی نکلیں گے، کیونکہ اب تک ہم نے بات نہ کر کے یہ دیکھ لیا کہ ہم کہاں اینڈ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے مہمان اس وقت کے جو ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کے، وہ بہت اسپیشل ہیں۔ میں نے بہت سارے ٹی وی شوز ان کے ساتھ کیے ہیں، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا ہے۔ نارملی تو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر میں نے ان کے علم کی ڈیپتھ کو دیکھا ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ شوز کیے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے، کتنی زبردست قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور کتنے اعتدال میں رہ کے یہ ہر پرسپیکٹیو کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ علامہ محمد سید الرحمان سعید صاحب جو ہیں موجود ہیں۔ یہ کالم نگار ہیں، بہت سارے ٹی وی شوز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے ان کو بہت سارے اور بے شمار ٹی وی شوز میں دیکھا ہوگا۔ بہت کرٹیکل ایشوز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے آپ کو، بلکہ سوشل پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا کہ ہم بیسیکلی جو ہمارے میرٹل ایشوز ہیں، جتنے بھی ہماری شادی شدہ زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں اسلام اور ہم کہاں پہ ہیں، کہاں پہ، یعنی یہ دونوں انسٹیٹیوشنز جو ہیں کتنے ڈفرینٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور کیوں پرابلمس ہمارے اندر اتنے زیادہ آ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شادی کا انسٹیٹیوشن ہی وہ واحد انسٹیٹیوشن تھا جس کو سب سے زیادہ اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا، وہ ہماری طاقت تھا، ہماری اسٹرینتھ تھا، ہماری سوسائٹی کی ریپریزنٹیشن تھا، مگر اب وہی انسٹیٹیوشن جو اتنا نیچے جا چکا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طلاق کی شرح جو ہے بہت اوپر چلی گئی ہے۔ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر آج ان سے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن ہمارا جو مذکر آف گفتگو ہوگا، جو نیوکلس آف کنورسیشن ہماری ہوگی، وہ میرٹل ایشوز ہوں گے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے، اور اسی طرف جو ہے ہم فوکس رکھیں گے اپنا۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا سر، آپ نے ٹائم نکالا، آئی ایم سو آنر ٹو ہیو یو ہیئر۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ بھی ماشاء اللہ، آپ کی ایک معاشرے کے اوپر بڑی اچھی نظر ہے، اور بڑی ڈیپتھ آبزرویشن آپ کی ہوتی ہے کہ کیا اصل میں ہو رہا ہے معاشرے میں، اور کس طرح کی چیزیں جو پھیل رہی ہیں، اور اس کے ریزنز اور کازز جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ آج کا جو میرا پرٹیکولرلی آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے ایک بڑا اہم انسٹیٹیوشن ہے ہمارا۔ ہم پیدا ہوتے بچے کو شادی کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں، بچہ یا بچی دونوں کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں ہم شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ سوال یہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے تسکین، راحت، سکون۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو مرد ہے اس کے لیے جو خاتون، اس کو اللہ نے راحت کا سامان بنایا، اور عورت کے لیے مرد کو راحت کا سامان بنایا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک اسلام میں بنیادی چیز ہے کہ جس طرح راحت اور تسکین عورت اپنے مرد سے پاتی ہے، اس طرح جو مرد ہے وہ اپنی خاتون سے راحت اور تسکین پاتا ہے۔ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے راحت اور تسکین پائیں، وہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو راحت اور تسکین پہنچائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ اپنے ہم سفر کو اگر آپ تکلیف پہنچائیں گے یا اسے پریشان کریں گے، تو آپ کا جو سفر ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھی درست سمت میں آپ جا سکیں، آپ پریشان ہوں گے۔ تو اپنی راحت کے لیے کسی کو راحت پہلے پہنچائی جاتی ہے۔ تو جو نکاح ہے اس کا جو تسلسل ہے وہ تو چونکہ ایک فطرت ہے، روز اول سے چل رہا ہے۔ اچھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور کہا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں۔ اور ایک جگہ پہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر کسی انسان کا آپ نے تعارف جاننا ہو، یا آپ چاہ رہے ہو کہ پتہ چلے کہ یہ انسان کیسا ہے،
اس کے دوست سے نہ پوچھو، اس کے استاد سے نہ پوچھو، اس کے کسی اور سے نہ، عزیز و قارب میں اگر سب سے پہلے اس کی بیوی ہے تو اس سے جا کے پوچھو کہ یہ مرد کیسا ہے. زبردست. اس کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ مسلم اور سب سے زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھاٹ ہوگی، یعنی کہ اس کی جو بات ہے اس کی ایک حیثیت ہوگی، وہ بتائے گی کہ یہ انسان کیسا، مرد کیسا ہے. تو آپ اصل میں ہوتا پتہ کیا رباب، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خاتون کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتے ہیں نا، وہاں سے پھر بہت ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، مسائل بنتے ہیں. یہ بات سمجھ چاہیے کہ نہ مرد اپنی خاتون کی پراپرٹی ہے اور اس طرح نہ خاتون اپنے مرد کی پراپرٹی. ایک ایگریمنٹ ہے تو دونوں کو یہ ایک زندگی ہے، گزارنی ہے، اور محبت اور پیار اور انسیت کے ساتھ یہ آگے بڑھنا ہے. ویری نائس. بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ شادی اصل میں کرنی ہی کیوں چاہیے. یعنی شادی کا واحد پرپس جو ہے وہ ایک دوسرے سے راحت اور سکون اور پیس حاصل کرنا ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں بڑے کم لوگوں کو شاید یہ بات پتہ ہو کہ شادی کا پرپس جو ہے وہ کیا ہے، جس پہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے.